آج کے درس میں دعا کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق کچھ معلومات عرض کرتے ہیں۔ دعا کے متعلق بہت ساری احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں مانگنے کی، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تو جو رب تعالیٰ سے نہیں مانگتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا داروں کا محتاج کر دیتا ہے۔ تو چاہیے کہ رب تعالیٰ سے دعا مانگے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں کوشش کریں۔ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ یا فَاجْتَهِد فِي الدُّعَاءِ، دعا میں کوشش کریں۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں مشغول ہو جائیں۔ یہ ہمارے رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد جانا نہیں چاہیے جس طرح کے بعض بے تربیت لوگ جن کو کسی ادب سکھانے والے نے ادب نہیں سکھایا، وہ فرضوں کا سلام پھیر کر بھاگ جاتے ہیں اور دعا کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو یہ توفیق بخشے کہ وہ جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح دعا مانگنے کی بھی کوشش کریں، اور جو نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ انہیں نماز کی بھی توفیق دے اور نماز کے بعد دعا کی بھی توفیق دے۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں اس طرح ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بند ہو جائے۔ تو پرندے کے لیے پنجرے کی کھڑکی کھول دیں تو وہ اڑ جاتا ہے، اور منافق جو مسجد میں آ جائے تو سلام پھیرتے ہیں اور وہ بھی فوراً بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ چاہیے یہ کہ وہ دعا کی کوشش کریں۔ ہاں کوئی مجبور ہے، سخت مجبوری میں پریشان ہے، اس کے لیے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن نوجوان نسل ہماری بہت بڑی غلطی پر ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ایسے جلدی سے بھاگتے ہیں جیسے ان کے پیچھے پولیس نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہو، گردنیں پھلانگتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حیا نصیب فرمائے، یہ بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب کرے کہ ہم دعا مانگے رب کی بارگاہ میں۔ جو رب کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، دعا مانگنے کی کوشش توفیق بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی آواز کو پسند کرتا ہے اسے بار بار دعا کی توفیق دیتا ہے۔ جس کی آواز کو پسند نہیں کرتا تو یا تو وہ دعا نہیں مانگتا، اگر مانگے بھی صحیح اللہ اس کو فوراً اس کا مدعا دے دیتا ہے تاکہ یہ دوبارہ مجھ سے سوال نہ کرے۔ لیکن جس کو پسند کرتا ہے اس کو بار بار دعا کی توفیق دیتا ہے، اور وہ بار بار رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آخرت میں اس کے لیے ذخیرے بناتا ہے اس کی دعاؤں کے۔ دعا کی اہمیت کے متعلق 2-3 آیات بینات اور 2-4 حدیثیں پیش کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہو جائے جو لوگ دعا نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان،
جب کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فاستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون، فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا مانگیں تاکہ میں ان کی دعا کو قبول فرماؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکم پر عمل کی توفیق دے۔ پہلی آیت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب نماز سے فارغ ہو جائیں دعا کے لیے کوشش کریں، مفسرین نے یہی معنی کیا۔ دوسرا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ مجھ سے تم دعا مانگو، امر کا صیغہ ہے، حکم دیا رب تعالیٰ نے۔ اور تیسرا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی دعا مانگتا ہے۔ کوئی وقت اس کا متعین نہیں، جس وقت مانگو، جب مانگو، جتنا مانگو رب دیتا ہے، کیوں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جتنا بھی دے اس کے خزانے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ میں اپنی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 آیات بینات میں نے پیش کی۔ اب 5 حدیثیں پیش کرتے ہیں پنجتم کے نام پر۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل فی مسئلۃ الا آتاہ ایہا، فرمایا نہیں ہے کوئی مسلم جو اپنے چہرے کو رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ کرے کوئی چیز مانگنے میں مگر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَالْمَسْأَلَةُ وَعَلَيَّ الْإِسْتِجَابَةُ وَالْعَطَاءُ، فرمایا دعا مانگنا بندے تیری طرف سے ہے، سوال کرنا تیرا کام ہے، وَعَلَيَّ الْإِسْتِجَابَةُ اور اس کو قبول کرنا میرا کام ہے، وَالْعَطَاءُ اور عطا کرنا بھی میرا کام ہے۔ تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا۔ دوسری حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حی کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع یدیہ فیردہما صفرا لیس فیہما شیء، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات کریم ہے، اللہ تعالی کی ذات حیا فرمانے والی ہے، یستحیی من عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کا حیا فرماتا ہے جو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو صفر خالی واپس لوٹا دے، اس میں کوئی شے نہ ڈالے، یہ ہو نہیں سکتا۔ رب کی ذات حیا والی ہے، رب کریم ہے، تو رب تعالیٰ بندہ مانگے اس کو عطا فرماتا ہے۔ تیسری حدیث پاک حضرت انس بن مالک نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل یستحیی من ذی شیبۃ المسلم، اللہ تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے بوڑھے مسلمان سے، سفید داڑھی والے مسلمان سے، اذا کان مسددا لزوما للسنت، جب وہ بوڑھا مسلمان سنت مبارکہ پر عمل بھی کرتا ہو، بوڑھا انسان شریعت کا تابعدار بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا حیا فرماتا ہے ان یسأل اللہ فلا یعطیہ، کہ بوڑھا آدمی سوال کرے رب کی بارگاہ میں اور اللہ عطا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بوڑھا سوال کرے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ چوتھی حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان للہ عتقاء من النار فی کل یوم و لیلہ، فرمایا بے شک اللہ تعالی ہر رات میں اور ہر دن میں گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور ہر مسلمان کے لیے دن رات میں ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو قبولیت کے درجے پر فیض ہو جاتی ہے،
بندے کو مانگنا چاہیے، کوئی ایسی گھڑی میں مانگے کہ رب تعالیٰ اس کی دعا کو مطلب پورا فرما دے اور اس کا مدعا اس کو مل جائے۔ 5ویں حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتا اربعن اوتیا اربعن، فرمایا جس بندے کو 4 چیزیں مل گئیں تو گویا کہ 4 چیزوں کے بدلے اس کو مزید 4 چیزیں مل گئیں۔ جس بندے کو 4 چیزیں ملی، اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کے بدلے اور 4 چیزیں انہیں عطا کر دی۔ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اوتی ذکر ذکرہ اللہ عز و جل، جس بندے کو ذکر کی توفیق مل گئی، اس نے ذکر کیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تم میرا ذکر کرو، تمہارے ذکر کرنے کے بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرمایا من اوتی الدعاء اوتی الاجابہ، جس کو دعا کی توفیق مل گئی، گویا کہ اس کی دعا کو قبولیت عطا کر دی گئی۔ دعا کی توفیق ملی، بندے نے دعا مانگی تو اس کے بدلے کیا ملا کہ اس کی دعا پر اس کو قبولیت عطا کی گئی، یعنی اس کی دعا قبولیت کے درجے پر فیض ہو گئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ یقول ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور 3 نمبر پر فرمایا من اوتی الشکر اوتی الزیادہ، کہ جس بندے کو شکر کرنے کی توفیق مل گئی، اس کو زیادتی مال مل گیا، زیادتی عزت مل گئی، جس چیز میں اس نے شکر کیا وہ چیز دگنی چگنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میرا شکر کیا تو میں تمہیں نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ شکر کی جس کو توفیق مل گئی، سمجھو اس کو زیادہ نعمتیں ملنا شروع ہو گئی۔ اور 4تھی چیز فرمایا من اوتی الاستغفار اوتی المغفرہ، جس کو بخشش مانگنے کی، استغفار کرنے کی توفیق مل گئی تو اس کے بدلے کیا ملا اس کو؟ اوتی المغفرہ، گویا کہ اس کو مغفرت عطا کر دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرو کہ بے شک وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ رواہ الطبرانی فی الصغیر والاوسط۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے الدعاء یرد القضاء، دعا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ تو ابھی وبائیں کے نزول کے اوقات ہیں کہ ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ الدعاء یرد القضاء، دعا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بندے نے نماز پڑھی، مزدوری کی، پھر اجرت لیے بغیر چلا جائے، یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ وہ مانگے رب کی بارگاہ میں، پھر رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَسْأَلَنَّ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ، کہ تم میں ہر بندہ سوال کرے اپنے رب کی بارگاہ میں، اگر کوئی حاجت ہے رب کی بارگاہ میں سوال کرے۔ او حوائجہ کلہا، فرمایا کہ کل حاجتیں رب کی بارگاہ میں پیش کرے۔ حتی یسألہ شسعن علیہ اذا انقطع وحتی یسألہ الملح، حتیٰ کہ فرمایا اگر کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی رب سے مانگے کہ یا اللہ میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، مہربانی فرما مجھے جوتی کا تسمہ عطا فرما۔ رب سے مانگے، یعنی معمولی چیز ہے تب بھی رب سے مانگے، اور بڑی چیز ہے تب بھی رب تعالیٰ سے مانگے۔ حتی یسأل
ملحا، حتیٰ کہ اگر نمک ختم ہو جائے اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرے کہ یا اللہ مجھے نمک عطا فرما، رب کی بارگاہ میں سوال کرے۔ ام المومنین نے فرمایا صلی اللہ کل شیء حتی شسع فإن اللہ ان لم یسرہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرو، ہر شے کا اللہ تعالیٰ سے مانگو، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے کان احب الدعاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یدعو ثلاثا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دعا فرماتے تھے، یعنی کوئی جملہ مانگتے تو 3 دفعہ مانگتے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا ان العبد یدعو اللہ، بے شک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، وَهُوَ يُحِبُّهُ، اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا جبریل اقضِ لعبدی ھذا حاجتہ وأخرها فإنی احب ان اسمع صوتہ، جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے جبریل اس کی آدھی حاجت پوری کر دے، آدھی کو کچھ مؤخر کر دے، ساری اس کی بات قبول نہ ہو، آدھی قبول ہو، آدھی تھوڑی مؤخر کر دے۔ کیوں یا اللہ؟ کس لیے میرے مولا؟ بندہ تو تیرا ہے، محبوب بندہ ہے، عبادت گزار بندہ ہے، نیک بندہ ہے۔ رب فرماتا ہے انی احب ان اسمع صوتہ، رب فرماتا ہے میں پسند کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے، میں اس کی آواز کو سنتا رہوں، اس کی آواز سننا مجھے زیادہ محبوب ہے، اس لیے اس کی کچھ حاجت پوری کر دے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، کچھ اس کی مؤخر کر دے تاکہ یہ بار بار مجھ سے مانگے۔ پتہ چلا کہ دعائیں مانگنے سے رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُ اللَّهَ وَهُوَ يُبْغِضُهُ، اور ایک ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا جبریل اقضِ لعبدی ھذا حاجتہ وعجلها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل اس کا کام پورا کر دے اور جلدی کر دے۔ کیوں مولا؟ اس کی تو نے فرمایا تھا آدھا دے دے، آدھا بعد میں دے دے، اس کی آواز کو پسند کرتا ہوں۔ فرمایا اس بندے کی آواز کو میں ناپسند کرتا ہوں، انی اکرہ ان اسمع صوتہ، اس کا مقصد مدعا اس کو فوراً دے دے، جلدی دے دے تاکہ اس کی یہ دوبارہ مجھ سے نہ مانگے، میں اس کی آواز کو ناپسند کرتا ہوں۔ اگر دعا کی بندے کو توفیق نہیں ملتی تو اس حدیث سے سمجھ لے کہ اس کی آواز رب کی بارگاہ میں ناپسند ہے، توبہ کرے، رب کے دروازے پر آئے، معافیاں مانگے، پھر دعا مانگے تاکہ اس کی دعا رب کو محبوب ہو جائے، اور پھر رب تعالیٰ اس کی دعاؤں کی برکت سے اس کے مدعا مقاصد کو بھی پورا فرماتا رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دعا الاخ لأخیہ بظاہر الغیب لا یرد، فرمایا جو دعا کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کے لیے کرے لیکن اس کی غیر موجودگی میں کرے تو وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہے، وہ رد نہیں کی جاتی۔ اور ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا دعا بدأ بنفسہ، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگتے تو اپنی ذات سے شروع کرتے، یعنی اگر بخشش مانگنی ہے تو بندہ پہلے اپنی ذات سے شروع کرے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، سائر المؤمنین کو بخش دے، تمام مومنین کو، یوں دعا کرے۔ اگر کوئی اور نعمت مانگنی ہے تو پھر جو ہے وہ اوروں کے لیے بھی مانگے اور ان کے وسیلے سے خود مانگے۔ اور میں نے یہ دو حدیثیں پیش کی کہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اپنی ہر حاجت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اولیاء کرام کی مزارات پر نہ جائے اور وہاں نہ مانگے، نہ وہاں جائے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اور صاحب مزار کا وسیلہ پیش کرے، یوں کہے کہ یا اللہ میں تو تیرا عاجز اور کمزور آدمی ہوں، ضعیف آدمی ہوں، گناہگار آدمی ہوں، تیرے مخلص بندے
جو تیری عبادت میں مصروف رہے۔ یا اللہ ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو مہربانی فرما ان کے وسیلے سے میری حاجت کو پورا فرما۔ یا یوں دعا کرے یا یوں کہے کہ صاحب مزار کو کہ اللہ کے نیک بندے، میں تیری بارگاہ میں حاضر کھڑا ہوں، تو میرے لیے دعا کر کہ رب تعالیٰ میرا یہ مقصد مجھے عطا فرما دے۔ یا تو صاحب مزار سے دعا کی طلب کرے یا اس کا وسیلہ پیش کرے۔ اللہ اکبر۔ اور مزارات پر جا کر کوئی ایسا نہیں کرتا کہ بھئی اے قبر والے تو مجھے دے دے۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں۔